الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه أبي الزهراء محمد والصلاة والسلام على آل بيته وبالخصوص على داعي الله ورباني آياته وباب الله وديان دينه وخليفة الله وناصر حقه حجة الله ودليل إرادته بقية الله في أرضه قائم آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام لفاطمة 9 أسماء عند الله فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء صلوات عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی ہے، جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری دادی کے خدا کے ہاں 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ میں آپ کے ساتھ فقط ایک نام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بی بی کے اور بھی بہت سے نام تھے، لیکن روایات اور احادیث میں جو سب سے زیادہ نام استعمال کیا گیا ہے وہ یہی نام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ حالانکہ بی بی کے اور بھی بہت سے نام تھے، اور یہ اسم فاطمہ فتن سے مشتق ہے کہ جس کی معانی القطع، الفصل یہ کی گئی، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، منقطع کرنا۔ اور یہ اسم فاطمہ اگرچہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، لیکن جب امام معصومین کی احادیث و روایات کو دیکھتے ہیں تو وہ جو معنی دے رہے ہیں امام معصومین، وہ اسم مفعول والی دے رہے ہیں۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: اتدری ایو شیء تفسیر فاطمہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تفسیر فاطمہ کیا ہے؟ تو راوی عرض کرنے لگا کہ اخبرنی یا سیدی، آپ ہی بتائیں کہ تفسیر فاطمہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ختمت من الشر، کیونکہ اس شخصیت کو شر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ دیکھیں سیگا اس میں فاعل والا بتا رہا ہے امام، لیکن جب معنی کر رہا ہے تو کون سی کر رہا ہے؟ ختمت من الشر، اس کو شر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ثم قال لولا ان امیر المؤمنین تزوجها لما كان لها كفوا على وجه الارض الى يوم القیامہ، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو اس شخصیت کا ہم سر ہم پلہ کوئی نہیں ہوتا روزے یا حضرت آدم سے لے کر روزے قیامت تک۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ امام نے فرمایا انما سمیت فاطمہ
لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ مخلوق کوسوں دور ہے اس کی معرفت سے، مخلوق کو کما حقہ معرفت حاصل نہیں، اسی لیے اس کو فاطمہ کہا گیا ہے۔ سید کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اور یقیناً اس شخصیت کی منزلت، مقام اور مرتبہ خدا کے ہاں کیا ہے، ان کے رسول کے ہاں کیا ہے، اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل بل غیر ممکن کام ہے۔ بڑے بڑے مفسرین فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ بل انہو خارج عن قدرت القلم واللسان والتحلیل والبیان۔ یقیناً اس شخصیت کی منزلت بیان کرنا غیر ممکن کام ہے۔ اور بی بی نے اپنے کردار سے اپنے بابا کے ہاں، اپنے بابا کے دل میں ایک وسیع مقام بنا لیا تھا، اور رسول اکرم بھی اپنی بیٹی سے ایسی محبت کرتے تھے کہ کوئی بھی ایسی محبت اپنی بیٹی سے نہ کر سکتا تھا نہ کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں سیادہ کی ذات پر۔ یقیناً بی بی کے منزلت اور یہ محبت فقط اس وجہ سے نہ تھی کہ فاطمہ الزہرا ایک بیٹی ہے یا رسول اکرم سے فاطمہ الزہرا اس وجہ سے محبت کرے کہ وہ ایک باپ ہے، بلکہ ایسا مقام تھا ان ایک دوسروں کے نگاہ میں کہ کوئی بھی مقام درک نہیں کر سکتا۔ اور رسول اکرم خود اپنی بیٹی کی منزلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ آدم و حوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی خلقت کی، تبخترا فی الجنت، جنت میں فخر و مباحت کے ساتھ چلنے لگے، وقالا من احسن منا، ہم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت اس جنت میں ہو سکتا ہے کیا؟ بینما ہما کذالک، ابھی ان دونوں کی گفتگو چل ہی رہی تھی، اذ ہما بصورت جاریہ لم یرى مثلہا، ان پر ایک کنیز خدا کی صورت کو ظاہر کیا گیا، ایسی صورت ان دونوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، لہا نور شانی یکاد یطفئ الابصار، ایسا نور ساطع ہو رہا تھا اس کنیز خدا سے، قریب تھا کہ جنت کی مخلوق کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا۔ وقالا یا رب ما ھذی، یہ کیسا نور ہے؟ قال صورت فاطمہ سیدۃ النساء ولدک، یہ تمہاری اولاد میری کنیز سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کی صورت ہے۔ قال ما ھذا التاج علی راسہا، یہ سر پر تاج کے ساتھ سجائے گئے۔ قال علی بعلھا، یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ قال فمل کرتان، یہ کانوں میں بالیاں کیسی ہیں جو اس مجسمہ حسن کو اور بھی زینت بخش رہی ہے؟ قال ابنہما، یہ ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ وجد ذلک فی غامض علمی قبل ان اخلقک بالف عام، یہ نور تمہاری خلقت سے 2000 سال پہلے میں نے پیدا کر دیا تھا۔ صلوات پڑھے سیدہ کی ذات پر۔ زمانہ باواز بلند تر صلوات۔ یہ ایک ایسا نور تھا، قریب تھا کہ جنت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا۔ پھر بھی عبادت سمجھ کر سیدہ کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ ایک یہ تو آپ نے احادیث نثر میں سن لی ہے، اب چاہتا ہوں کہ انہی احادیث کا مفہوم آپ کو نظم کی صورت میں سنائیں۔ شاعر عادل القاظمی عرب شاعر ہے، قبلہ توجہ کر، بڑے ذوق والے بندے لگے۔ شاعر کہتا ہے کہ تل افہام دون بلوغہا او ان تحیط بکنہہا وبذاتہا، عقل قاصر ہے کہ اس شخصیت کی منزلت تک پہنچ سکے، فہم و ادراک میں اتنی طاقت کہاں کہ ان شخصیت کی ذات اور حقیقت تک پہنچ سکے۔ لولا علی لما یکن کفوا لہا بین الرجال سواہ من ساداتہا، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو اس شخصیت کا ہمسر ہم پلہ کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ غیر سادات یا سادات ہی کیوں نہ ہو۔ مکنونۃ الاسرار ظاہر فضلہا ان الشموس الغر بعض ہباتہا، کہ جو خدا کے رازوں میں سے راز
لیکن فضل و کرم دنیا پر آیا ہے. یہ چمکتے چاند سورج ستارے فاطمۃ الزہرا کے دیے گئے ہدیات ہیں. ہی نور عرش اللہ بل ہی نورہ ذا العوالم من ثنا مشکاتها. یہ عرش خدا کا نور بل خود خدا کا نور ہے جن کے وجود سے عالم میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. فمودۃ الزہرا فرض واجب فوق الفروض صیامها وصلاتها. مودۃ زہرا ایک ایسا فرض واجب ہے کہ جو تمام تر عبادتوں سے بڑھ کر ہے. وَبِقُلْ تَعَالُوا قُلْ تَعَالُوا وَاحْكَمُوا مَنْ مِثْلُ فَاطِمَةٍ وَفِي دَرَجَاتِهَا. اور اسی شخصیت کے ذریعے روز موبائل دعویٰ کیا گیا تھا کہ آؤ آج ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو کر رہے گا کون ہے جو فاطمہ کی مثل اور ان کے درجات کے مقابلے میں آئے. صلوات پڑھے سیدہ کی ذات پر. ایک جملہ آ گیا ذہن میں. ابھی قریب میں ہی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت گزری ہے. چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ سب کی نیابت میں اور اپنی طرف سے بی بی کو ہدیہ کر دوں. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث بیان کروں گا. یقیناً فاطمۃ الزہرا کے نور کی مثال اور اس کے حسن کی مثال کہیں نہیں ملتی. خود رسول اکرم فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. اگر حسن جسم رکھتا تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی بل ہی آدم. اگر حسن جسم بھی رکھتا تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر رشک کرتا. تو کیا فرمایا رسول اکرم نے کہ اگر حسن جسم رکھتا تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی. یعنی رسول اکرم کی نظر میں اگر کوئی مجسمہ حسن ہے تو وہ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور اس مجسمہ حسن کو زینت بخشی گئی تھی حسنین کریمین سے اور علی بن ابی طالب سے. توجہ, رسول اکرم کی نظر میں مجسمہ حسن ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور اس مجسمہ حسن کی زینت علی بن ابی طالب اور حسنین کریمین. اگر علی بن ابی طالب کے گھر کی کوئی زینت ہے تو اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اور اسی نام فاطمہ سے میں اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں کہ اسی نام فاطمہ سے بی بی نے اپنا دشمنوں کے سامنے تعارف کروایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. نہ فرمایا کہ اعلموا انی الراضیہ والمرضیہ, اعلموا انی المحدثہ, اعلموا انی الزکیہ. جب دشمن جھٹلا رہے ہیں تو بھی کہہ سکتی تھی اعلموا انی الصدیقہ, جان لو کہ میں سچی ہوں. لیکن ابتدا میں ہی تعارف اپنا کس نام سے کروایا ہے؟ اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. میری معرفت سے لیلت القدر کا ادراک ہوتا ہے, میرے شوہر کی معرفت سے جنتی اور جہنمی میں افتراق ہوتا ہے, میرے بابا کے ایک اشارے سے چاند میں شگاف ہوتا ہے. اور اسی کی محبت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ الناس یدخلون الجنت افواجا, اور جس سے روح گردانی کے سبب سیک الذین کفروا الی جہنم زمرہ کے لوگ مصداق بنتے جائیں گے. اور یہ وہ پہلی آواز کوثر تھی جو رسول اکرم کے بعد حق اور حقانیت کے لیے مصداق ابتر کے مقابلے میں اٹھی تھی. اور کیوں نام فاطمہ؟ ایک اور حدیث, کیونکہ فاطمت ہی وشیعتھا من النار, کیونکہ خود ان شخصیت کو اور ان کے محبین وشیعہ کو جہنم سے محفوظ رکھا گیا ہے. لیکن افسوس کچھ بدبختوں نے, نادانوں نے چاہا کہ اس نور خدا کو, اس خاندان ابراہیمی کو نار نمرودی سے بجھایا جائے. توجہ, اس خاندان ابراہیمی کو, اس نور خدا کو نار نمرودی سے بجھایا جائے. لیکن انہیں پتا نہ تھا کہ ان کے بڑے نمرود سے یہ کام نہ ہو سکا تو ان کی کیا مجال ہے. در حقیقت یہ آگ دروازے پر لے کر بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے.
لیکن واللہ متم نوری، اللہ تو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، چاہے کافرین اور مشرکین کو کتنا برائی کیوں نہ لگے۔ انہیں کیا معلوم کہ نور خدا کیا ہے۔ برعظمت سیدہ بلندر صلوات۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ نبی بھی نام بتا رہی تھی، خبردار میری مخالفت نہ کرنا۔ یہ نبی بھی ایک ہی وقت میں دو وظیفے انجام دے رہی تھی، دشمن کو اپنا حق بھی بتا رہی تھی اور نام فاطمہ بتا کر جہنم سے انہیں ڈرا بھی رہی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت میں، میرے نور کو بجھانے کے چکر میں آپ ثم رددنا ہو اسفل السافلین کے برعظمت سیدہ بلندر صلوات۔ اور یہی نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ۔ اہل بیت کو بہت بڑا پیارا نام ہے اہل بیت کے لیے، جس پر بھی یہ نام پڑ جاتا اس کا بڑا احترام کرتے تھے، چاہے وہ محمد وآل محمد کی اپنی اولاد ہو یا کسی صحابی کی ہی اولاد کیوں نہ ہو، خود بھی احترام کرتے تھے اور دوسروں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جیسا کہ روایاتوں میں ملتا ہے کہ سأل الامام الصادق احد اصحابہ، اپنے کسی صحابی سے پوچھا، قد رزقہ اللہ بنتن، کہ جس کو خداوند متعال نے ایک بیٹی کی اولاد عطا کی تھی، بما سمیتہا، امام نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ قال فاطمہ، جس سے امام نے سنا فاطمہ کہا سلام اللہ علی فاطمہ، خدا کی رحمتیں ہوں فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ پھر امام نے فرمایا اما سمیتہا فاطمہ، اگر نام فاطمہ رکھ لیا ہے تو خبردار اس پر ہاتھ مت اٹھانا، اس کا اکرام تم پر واجب ہے۔ بعض روایت میں تو ملتا ہے کہ امام نے جیسے ہی یہ نام فاطمہ سنا ٹھنڈی آہیں لینے لگے، کہا آہ آہ فاطمہ، اما سمیتہا فاطمہ فلا تضربہا ولا تسبہا ولا تلعنہا، اگر نام فاطمہ رکھ لیا ہے تو خبردار اس پر ہاتھ مت اٹھانا، اس کا اکرام تم پر واجب ہے۔